Diese Decke Rana Muhammad رحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و وقاص عزیز۔ ایک لمبے بریک کے بعد چونکہ ناسازی تباہ کا بھی شکار تھا اور پھر کچھ فیملی پرابلمز بھی بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، کچھ ڈیتھس ہو گئیں فیملی میں، اس وجہ سے میں اویلیبل نہیں تھا۔ لیکن آج شہر اقتدار اسلام آباد میں ایک ایسا ایونٹ ہوا جس نے مجھے تمام تر صحت کی خرابیوں کے باوجود اس میں اتنا پوٹینشیل تھا اور اتنا سپارک تھا اس ایونٹ میں کہ مجھے بولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بات ہے آزادی اظہار کی، بات ہے آزادی صحافت کی، بات ہے بنیادی انسانی حقوق کی۔ جی ہاں، آج اسلام آباد میں G7 میں ستارہ مارکیٹ جو مرکز ہے، وہاں پر PFUJ برنا کے انتخابات برائے 2025 و 27 ہوئے، اور اس میں مبارکباد دیتا ہوں دبنگ شخصیت رانا عظیم صاحب کو، جو ایک مرتبہ پھر صدر منتخب ہوئے۔ رانا عظیم صاحب کی شخصیت سے آپ اور میں ہم سب واقف ہیں، ورکنگ جرنلسٹ کلاس میں ان کی جو اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کے ایوانوں میں جس طرح وہ ایک حق کی آواز بن کر آتے ہیں، اور ان کی آواز میں جو لپک جھپک ہے اس سے بھی ہم سب واقف ہیں۔ سو ایک ویل ڈیزرونگ پریزیڈنٹ شپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب پیکا کا نفاذ ہو چکا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب کالے قوانین سامنے آ رہے ہیں آزادی اظہار کے حوالے سے، تو ان کی موجودگی اور ان کی صدارت بہت سے کمزوروں کے لیے امید اور حوصلے کا سہارا بنے گی۔ شکیل احمد صاحب سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ شکیل احمد صاحب کی بھی قیادت سے، ان کی جو ورکنگ جرنلسٹ ہے ان سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بہت پڑھے لکھے، لرنڈ اور شاندار شخصیت ہیں، صحافی دوست، انسان دوست شخصیت کا سامنے آنا صحافتی تنظیموں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں پاکستان اور پاکستانی صحافتی منظرنامے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ ایک ایسے وقت میں جب اخبارات ختم ہو رہے ہیں، جب ٹی وی چینلز کے بیوروز بند ہو رہے ہیں، جب 6 ماہ سال کی سیلریز نہیں موجود، جب قلم مزدور جو ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سیٹھ کو تو دے رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں فاقے ہیں، اس کے گھر میں اس کے بزرگوں کو، اس کے بیمار کو، اہل عیال کو دوا نہیں مل رہی، ایسے میں ایک ایسے پینل کا سامنے آنا جو براہ راست انسانی حقوق کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صحافتی تاریخ کے لیے آج بہت اہم دن، اور اس اہم دن کا جو سبب ہے وہ بھی آگے چل کر بتاتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی صحافتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان نتائج کا اعلان جو ہے وہ IFUJ انٹرنیشنل فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو صدر ہیں مسز ڈومینیکا پارڈلی نے پاکستان آ کر ان کا اعلان کیا، اور آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں ان کو اناؤنس کرتے ہوئے ریزلٹس۔ میں وہاں موجود تھا، ایک تاریخی لمحہ جسے تاریخ ہمیشہ روشن حرفوں کے ساتھ لکھے گی اور سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی۔ اور اس موقع پہ جو دیگر رزلٹ سامنے آئے ان میں رانا طارق صاحب ممبر فیڈرل FEC، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد چودھری صاحب اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری، رانا حبیب الرحمان صاحب سینئر نائب صدر، اشرف مجید صاحب نائب صدر، معراج ملک، غلام دستگیر، فروخ نواز بھٹی ممبر FEC، اور اس طرح دیگر کچھ خواتین جو ہے وہ میرے پاس ابھی لسٹ پوری نہیں آئی، وہ لسٹ آتی ہے جیسے ہی میں اس پہ اگلا ولاگ بھی کروں گا۔ میں ان تمام معززین کو اور ان تمام جو ورکر جرنلسٹ کی آواز ہیں، ان تمام لیڈران کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر سینئر صحافی ارشاد احمد عارف، سمیع ابراہیم، سلمان غنی، اعظم چودھری، شاداب ریاض، میاں شاہد محمود صاحب بھی موجود تھے۔ میاں شاہد محمود صاحب ایک بہت خوبصورت شخصیت ہیں، اور ایک طویل عرصے کے بعد ان سے لاہور کے بعد آج اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، دلی خوشی ہوئی، اپنے دوستوں سے مل کر۔ حافظ اویس صاحب تشریف رکھتے تھے اور ان کی موجودگی نے بھی باوقار کیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی پاکستان کے چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، صحافیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر RIUJ طارق عثمانی صاحب کا وی این کار فرما ہے۔ جس طرح وہ سٹیج پر اپنے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ تمام معززین کو، مہمانان کو ویلکم کہہ رہے تھے، اور جس خندہ پیشانی کے ساتھ اور جس روشن چہرے کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں ایک لوہی مسکراہٹ کے ساتھ طارق عثمانی صاحب نے
ایک میں سمجھ رہا ہوں گلدستہ اکٹھا کیا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں یہ بھی آگے چل کر بتاتا ہوں. آج ایک بہت ہی تاریخی دن جس کے لیے بہت ساری مبارکباد. مجھے اس موقع پر سی آر شمسی مرحوم یاد آئے. میں نہیں سمجھتا کہ سی آر شمسی صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں. مجھے یہاں پہ منہاج برنا یاد آئے، مجھے یہاں پہ نثار عثمانی یاد آئے، اور نعروں کی گونج میں ان سب کو دیکھ رہا تھا. ان کے چہرے تصور میں تھے کہ ان کی روحیں کتنی شاداب ہوں گی. طارق عثمانی صاحب کا اور رانا عظیم صاحب کا یہ اکٹھ جو آج یہاں پہ ہوا، اس کے لیے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نیشنل پریس کلب جو وفاق کی علامت ہے، جو اکائی کی علامت ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کی علامت ہے، جو آزادی اظہار کی علامت ہے، جو صحافتی اقدار کی علامت ہے، جو انسانیت کی علامت ہے، جو پیار مہر و وفا کی علامت ہے، جو سبز ہلالی پرچم کی علامت ہے، وہاں پہ یہ ایونٹ ہوگا. اور تمام صحافی جو ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ جو حکومت وقت ہے ان کو یہ پیغام دیں گے کہ جو غیر انسانی حقوق آپ ہم پر نافذ کر رہے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہیں. لیکن کیا ہوا کہ طارق عثمانی صاحب کی جانب سے درخواست دینے کے باوجود وہاں باقاعدہ اس جو 3 روزہ ایونٹ ہے اس کا اناؤنسمنٹ کرنے کے باوجود نیشنل پریس کلب میں جگہ نہیں دی گئی. اس کی وجوہات کیا تھیں، اس پہ تو میں رانا عظیم صاحب کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں اور طارق عثمانی صاحب کے ساتھ بھی. لیکن ایک بے خبر صحافی کے ہوتے ہوئے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحافی بے خبر نہیں ہوتا، لیکن اس معاملے پہ یہاں آ کے مجھے بے خبری اس طرح نظر آ رہی ہے کہ کیا چند لوگوں کا صرف پریس کلب ہے؟ کیا چند جیبوں کا پریس کلب ہے؟ کیا چند اذہان کا پریس کلب ہے؟ کیا مفاد پرستوں اور خوشامد پسندوں کا پریس کلب ہے؟ کیا جو مالکان ہیں، جو سیٹ ہیں، ان کے جو زر خرید لوگ ہیں ان کا پریس کلب ہے؟ کہاں ہیں وہ صحافی جو گزشتہ دور حکومت میں کتابیں لکھ رہے تھے؟ کہاں ہیں وہ صحافی جو پچھلے دور حکومت میں آزادی صحافت کی لڑائی لڑ رہے تھے؟ کہاں ہیں وہ صحافی جو پچھلے دور حکومت میں روشن ضمیر تھے؟ کہاں ہیں وہ صحافی جو پچھلے حکومت میں آئینہ دکھاتے تھے؟ آج اتنے بڑے کانڈ ہو رہے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے، ان میں کوئی وہ فکر، احساس یا وہ جذبہ جو 3 سال پہلے ہم دیکھتے تھے اور انہیں اپنا قائد اور سینئر مانتے تھے اور ان سے انسپائر ہوتے تھے. آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ میرا تعلق نہ عمران خان سے ہے، نہ نواز شریف سے ہے، نہ کسی اور سیاسی جماعت سے ہے. میرا تعلق صرف پاکستان سے ہے اور ریاست سے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی وہاں پہ اپنے آپ کو مزاحمتی صحافی کہنے والا ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جس نے کسی بھی دور میں کسی بھی سطح پہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہو. لیکن یہاں پہ آج مجھے شرمندگی ہوئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو مینجمنٹ کی طارق عثمانی صاحب نے، رانا عظیم صاحب نے، ان کی ٹیم نے بہت اچھی کی، بہت اعلیٰ مہمان نوازی، بہت اعلیٰ کھانا دیا گیا، سب کچھ بہترین. لیکن پریس کلب کے سامنے اگر 3 روز یہ ڈیرے ڈال دیے جاتے اور بالکل سڑک کے اوپر دمادم مست کلندر ہوتا، وہاں پہ یہ انتخابات ہوتے، وہاں پہ یہ پورے کی پوری آپ کی کانفرنس ہوتی، تو پھر جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ تھے شاید ان کے ضمیر پر تھوڑی سی جوں رینگ جاتی، شاید انہیں تھوڑا سا احساس ندامت ہو جاتا. شاید وہاں جو اندر ورکر صحافی ہے جو حقائق سے بے خبر ہے، جو ہر سال ان چہروں کو چنتا ہے جو ان کے حقوق کو پامال کرنے والوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو پھر شاید آج ایک نئی تاریخ اور انداز سے لکھی جاتی. لیکن پھر بھی میں اس بات سے بالکل بھی نا امید نہیں ہوں، میں پھر بھی اس بات سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس سفر کا آغاز ہوا ہے ایک ایسے دور میں، ایک ایسے وقت میں آغاز ہوا ہے جب پاکستان کے تاریخ اس بات کی گواہی دے گی مستقبل میں کہ جبر اور استبداد کا نظام نیا لبادہ پہن کر ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹلائز ہو کر سامنے آیا تھا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.